خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور کراچی والے کریں گے سحری۔ ہر سال جب ہم سحری کرتے ہیں تو باقاعدہ دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور ہم 10-15 علماء کرام و ثنا خوانان رسول کے ساتھ بیٹھ کر سحری کرتے ہیں، لیکن چونکہ جیسے کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ایک سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، تو اب ہم 3 لوگ کریں گے سحری اور میں خود یہ سحری لے کر اپنے معزز ثنا خواں اور مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اسی کے دوران ہمارا ایک سیگمنٹ بھی ہوگا، اس سیگمنٹ بھی کریں گے۔ تو مفتی صاحب سیگمنٹ ہے، آپ کو جیسے یاد ہوگا ہمارا ایک چھوٹا سا مکالمہ یا گفتگو ہوئی تھی، تو اس اعتبار سے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، تو آپ بیان کریں ساجد بھائی، ہم سحری کرتے ہیں، پھر ہم کچھ بیان کریں گے، آپ سحری کیجیے گا۔ تو سیگمنٹ جو ہے وہ آج کل کے حالات کے مطابق جو سچویشن جا رہی ہے کہ صبر کرنا ہے، ہمیں مشکلات، مصائب، تکالیف میں ہمیں صبر کرنا ہے، تو جتنے بھی واقعات سحری کے ان لمحات میں آپ کے سامنے مفتی اسحاق صاحب بیان کریں گے، اس میں صبر کا ایک پہلو ہوگا۔ تو سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے صبر کے واقعات۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کے حوالے سے انشاءاللہ روزانہ کوئی نہ کوئی گفتگو ہوگی، اور کوشش یہی ہوگی کہ قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں انبیاء کرام علیہم السلام کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے، یا صحابہ کرام اور بزرگوں کے واقعات کی جو صبر کے حوالے سے، اور ان میں کہیں نہ کہیں ہمارے لیے کوئی عملی پہلو بھی ہو، سیکھنے کا سلسلہ بھی ہو، تو انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج چونکہ آغاز ہے، ہم آج مختصراً صبر کی تعریف اور صبر کے فوائد کیا ہوتے ہیں، اور مشکلات اور پریشانیوں میں انسان کو انداز اپنا کیسا رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اس حوالے سے آج ہم کوئی گفتگو کریں گے۔ صبر مصائب و آلام، مصیبتوں اور پریشانیوں کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یا ان کا شکوہ نہ کرنا، اس پر اپنی زبان کو روک لینا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ صبر کرنا مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں مشقت بھی ہے اور انتہائی کڑواہٹ بھی ہے۔ صبر کی اس تلخی کو کم کرنے کے لیے ایک اور صبر کرنا پڑتا ہے۔ جب بندہ صبر کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ صبر کی بھی لذت اسے محسوس ہو اور صبر کا بھی مزہ محسوس ہو، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے سارے معاملات اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرے اور اس کی رضا پر راضی رہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، جس کا انشاءاللہ واقعہ ہم آگے پیش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی اولاد کو بیابان میں چھوڑ دیا جائے، آپ نے اس پر صبر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو معاملات آئے، اور مشکل اور تنگی کے معاملات، یہاں تک کہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیا جائے، اس معاملے میں بھی آپ نے صبر اختیار فرمایا۔ تو اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کا واقعہ بہت مشہور ہے، جو طائف کا آپ نے سفر فرمایا اور اس میں جو آپ کو دقت اور پریشانی کا معاملہ ہوا۔ اسی طریقے سے 3 سال شعب ابی طالب کے، کہ جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ جتنے مسلمان تھے سب کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، انشاءاللہ اس واقعے کو ہم پیش کریں گے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ تو ایک پوری فہرست ہے کہ جس میں انبیاء کرام علیہم السلام پر آزمائشیں آئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمایا، اور وہ اس صبر کے معاملے میں کامل و اکمل رہے اور اس میں کامیاب ہوئے۔ صبر کی اہمیت و افادیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے صبر کے بارے میں جو ثواب رکھا ہے، اس کا بے حساب اجر رکھا ہے۔ لیکن انسان بعض اوقات دین سے دوری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری، ایمان بالغیب یعنی مرنے کے بعد کی دنیا، قیامت، یوم حساب اور جنت و دوزخ کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہو کر جو کچھ ہے اسے دنیا ہی میں طلب کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان صبر سے ہٹ کر پھر بے صبرے پن کی طرف چلا جاتا ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے معاشرے میں ہو، خاندان میں ہو، جس حیثیت میں بھی ہے، اس حیثیت میں آنے والی تکالیف پر اپنی زبان کو روکے، اپنی زبان سے شکوہ و شکایت نہ کرے۔ یہی صبر کا بہت بڑا درجہ ہے، ورنہ عام طور پر شکوہ و شکایت کرنے کی وجہ سے کچھ ایسی حرکات سرزد ہو جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی شخصیت داغدار ہو جاتی ہے۔
دور جاہلیت کے مشہور شاعر اور ایک قبیلے کے سردار امراء القیس سے کسی دوسرے قبیلے کے سردار نے پوچھا تھا کہ آپ کا قبیلہ آپ کو بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جبکہ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ سارے کام میں بھی کرتا ہوں، لیکن میرے قبیلے والے مجھے وہ عزت نہیں دیتے جو تمہیں دیتے ہیں، آخر ایسی بات کیا ہے؟ تو امراء القیس نے جواب دیا تھا کہ تم سب کام کرتے ہو لیکن تم مشکلات میں صبر نہیں کرتے، مشکل معاملات میں عزم اور ہمت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ میں بڑے سے بڑے معاملات میں لوگوں کو فیس کرتا ہوں، کوئی بھی معاملہ آ جائے، مصیبت آ جائے تو میں مشکل برداشت کرتے ہوئے ہمت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں اور کسی پہ یہ ظاہر نہیں ہونے دیتا کہ میں تنگی کا شکار ہوں، مشکل کے شکار ہوں یا پریشانی کے شکار ہوں، اور یہی میری کیفیت ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے مشورے کرنے بھی آتے ہیں، اپنے دکھ تکلیفیں سنانے بھی آتے ہیں۔ میں سب کی تکلیفیں سنتا ہوں مگر میں اپنی تکلیف کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ تو دیکھیے کہ انسان اگر اپنی مشکل کے وقت میں اطاعت و فرمانبرداری کا معاملہ کرے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی بہتر فرمائے گا اور اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بات ارشاد فرمائی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ان مشکلات کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لیا جائے تو ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری بھی عطا فرماتا ہے اور انہیں اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ہر شخص کو آزمایا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 میں ارشاد فرمایا گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب وہ آزمائش کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزمائش کا نصاب قرآن پاک میں بیان فرما دیا کہ آزمائش کس طرح کی ہوگی۔ فرمایا کہ من الخوفی، کسی نہ کسی خوف میں تمہیں مبتلا کر دیا جائے گا، والجوعی، یا بھوک میں مبتلا کر دیا جائے گا، من الاموالی والانفس والثمرات، کبھی مال کی کمی ہوگی، کبھی جانوں کی کمی ہوگی اور کبھی پھلوں کی کمی ہوگی، اور ان نقصانوں کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا۔ وبشر الصابرین، اور ہم خوشخبری دیتے ہیں صبر کرنے والوں کو۔ صبر کرنے والوں سے مراد کیا کہ ہماری رضا پہ راضی رہنے والے، جب وہ ہماری رضا پر راضی رہیں گے تو انعام کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ یہ وہ بندے ہیں کہ ہم انہیں خوشخبری سناتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، کہ جب انہیں کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صبر، معلوم ہوا کہ یہ آزمائش، یہ ہمیں بعض اوقات صبر کے پیمانے کے لیے دی جاتی ہے کہ ہم کتنا صبر کرتے ہیں، اور اس وقت جو حالات ہیں، واقعات ہیں، معاملات ہیں، تو یقیناً ان میں خوف بھی ہے، اس خوف سے بھی ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو بھوک کی بھی کیفیت ہے، لوگوں کے روزگار تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، مشکلات آتی چلے جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی بھی اس وقت ہے، اور وَالْأَنفُسِ، جانیں بھی لوگوں کی جاتی چلی جا رہی ہیں، اور وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی بھی اس وقت ہمارے سامنے ظاہر ہے۔ تو یہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں کہ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ پانچوں باتیں اس وقت ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ اصل بات ہے کہ کرنا کیا ہے؟ کیا شکوہ کریں؟ کیا چیخیں چلائیں؟ کیا روئیں دھوئیں؟ کیا کریں؟ اور ہم کر کیا سکتے ہیں؟ تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہیں اور صبر کریں، اور توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہلی سحری کے لمحات میں سب اٹھیں، دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مشکلات سے نجات عطا فرمائے، اور کرونا وائرس جہاں جہاں پھیل رہا ہے، پہنچ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ بس ہم سے راضی ہو جائے، اس عذاب کو ہم سے دور فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر کوئی اس میں مبتلا ہو گیا، وہ شکوے کے بجائے صبر کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے اجر بھی ملے گا، اور وہ دونوں جہاں میں کامیابی کا اور اجر ثواب کا مستحق بھی ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کی رضا بس بندوں
से प्यार में है। बैक सहरी हो रही है। मुफ्ती साहब ये बताएं, हर साल हम सोचते हैं कि मुरगन ग़िज़ाएँ नहीं खानी, जी जी। इफ्तार में, सहरी में सेहत का ख्याल रखना है, कंट्रोल नहीं होता वैसे, क्या वजह? कहा भी गया है कि रमज़ान में कम खाओ या कम सो, कम कारोबार करो, दुनिया से थोड़ा सा रख दो। हम खाते भी ज़्यादा हैं, सोते भी ज़्यादा हैं, और इस साल नहीं, वरना तो हर साल बहुत से लोगों का सीज़न लगा हुआ होता है। तो क्या वजह है इतनी तरगीब के बावजूद भी तरबियत नहीं हो पा रही? असल में इसकी दो वजूहत हैं, मैं समझता हूँ। एक तो ये है कि लोगों के जहन में एक नफसियाती तौर पे बचपन से एक असर डाला गया है कि जनाब आप पूरी रात जब तक जाग रहे हैं सहरी का पानी पीते रहें। अच्छा। पानी ज़्यादा पिए, पानी ज़्यादा पिए। सहरी में आमतौर पे खाना लोग कम खाते हैं। इफ्तार में और इफ्तार के बाद जो खाना है ना, यानी हमारे जो इफ्तार का दस्तरखान सजता है, अगर आप उसको देखें तो वो भी कोई खाने से कम नहीं होता। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह, फ्रूट और वो फ्राई वराई सारी चीज़ें, यानी पूरा साल जितना फ्राई आप खाते हैं ना, हाँ वो पूरा एक महीने में एक उसका अलग जो है पैमाना हो जाता है। तो एक तो ये मामला है। दूसरा है कि हम ये समझते हैं कि पानी जितना पिएंगे स्टोर हो जाएगा तो पूरा दिन वो चलता रहेगा। भाई ये आपका पेट है, कोई ऊँट का थोड़ी है कि वो पूरा जो है वो आपने कर लिया तो पूरा दिन और मतलब 24 घंटे चलता रहेगा। पानी एक मुनासिब मिकदार में पीना चाहिए, लेकिन खाने के बाद पानी पीना तो ये बहरहाल नुकसानदेह अमल भी है। एक चीज़ और जो मैंने 1-2 दिन कबल भी कुछ दोस्तों के सामने अर्ज़ की थी कि तकरीबन 15.5-16 घंटे का रोज़ा ये दौरानी इस वक्त चल रहा है तकरीबन इतना। सही। अब जैसे कराची में तकरीबन जो है वो 4:38 या 4:40 तकरीबन ये टाइम तकरीबन है, 4:38 आप लगा लीजिए। तो अब जैसे टाइम करीब करीब आता चला जाएगा ना साजिद भाई, तो होगा क्या कि 4:20 हो गया, अच्छा पानी दो भाई, पानी पिया। 4:25 हो गए, फिर पानी पिया। 4:30 हो गए, पानी की बोतल दो, पानी किधर है? फिर 4:35 हो गए, पानी किधर है? पानी। और जब 4:38 हो जाएंगे ना, किधर गया पानी? पानी किधर गया? एक छीन छीन के घरों में पानी पिया जा रहा होगा। 4:38 पे 1 मिनट या एक 30 सेकंड सेकंड भी, पहले एक ना मिला, सेकंड। ऐसा लगेगा पिछले जो 17 गिलास पिए थे ना वो पिए ही नहीं। वो सारे खत्म हो गए पानी। तो ये पता नहीं अजीब व गरीब नफ्सियात किस्म की का, बात यानी नफ्सियात ये है कि 16 घंटे का रोज़ा बर्दाश्त हो जाएगा। फिर अगर जोहर के वक्त प्यास लगेगी ना, कहेगा वो 4:37 पे गिलास वो पानी नहीं पिया था ना, इसलिए प्यास लग रही है। ऐसा लगा। तो यानी 16 घंटे का रोज़ा बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन ये आखिरी 2 मिनट जो है हाँ वो पूरे रोज़े में बर्दाश्त नहीं होंगे। ये आखिरी 2 मिनट जो है वो लाजमी तौर पर वो करना है। तो ये थोड़ा सा नफ्सियात का मामला है। सहरी में इतना आपको ज़रूर खाना चाहिए कि जो सेहतमंद भी हो और आपको फिर इफ्तार तक लेके चला जाए। अब वो साले गुज़श्ता क्योंकि होटल वगैरह खुले हुए थे, तो एक वो हमारे शागिर्द हैं, उनका फ़ोन आया कि हज़रत तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और बहुत अजीब सी हालत हो रही है और वो क़ै हो रही है मुसलसल, तो अब बताएं क्या करूं। तो मैंने कहा वाकई अगर कमज़ोरी आपकी बढ़ रही है तो रोज़ा खोल लीजिए। तो मैंने कहा आपने सहरी में क्या खाया था? हज़रत बस दोस्तों ने कोयला कढ़ाई खिला दी थी। हाँ बस। तो मैंने कहा आज का वो चर्सी कढ़ाई निकली है, वो निकलाई। कोयला कढ़ाई जब खाएगी तो वो आग तो लगाएगी वो, फिर ज़ाहिर फिर वो उतना पानी भी मांगेगी। तो यूँ मतलब जो हिर्स व हवीस हमारी बढ़ती चली जा रही है ना, ये फिर इंसान को। अच्छा, फिर दूसरा एक और हमारे यहाँ मामला है कि ख़ास तौर पे सहरी और इफ्तार में ये बहुत देखा है कि हवीस से बहुत ज़्यादा खाने का सिलसिला, हाँ, और फिर मुंह में डाला और फ़ौरन निकल लिया, मुंह में डाला निकल लिया, चबाने का सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है। तो खाना जितना ज़्यादा चबाया जाएगा, जितना छोटे लुक़मे खाए जाएंगे और एहतियात के साथ खाया जाएगा, वो उतना आपको ज़ायक़ा भी देगा और सेहत भी देगा आपको। हमारे ये है कि बिस्मिल्लाह डाला मुँह में, हलक से नीचे डाला, हलक से नीचे। दांतों का काम हम आंतों से ले रहे हैं, तो मैदे भी ख़राब हो रहे हैं, तबीयतें ख़राब हो रही हैं। और आप देखिएगा कि 2-4 दिन के बाद डॉक्टर्स के पास गले ख़राब होने वाले, पेट ख़राब होने वाले और तेज़ाबियत वाले ये सब पहुँचना शुरू हो जाते हैं। तो वजह क्या है कि हमारे यहाँ एतदाल ख़त्म होता चला जा रहा है। और फिर इन दिनों में मैं एहतियात के तौर पर बात अर्ज़ करूँ कि ठंडा पानी पीने से एहतियात करें। जो ज़्यादा ठंडा पानी हमारे इफ्तार में शरबत बन गया तो खट्टा मीठा, ये सब एहतियात करें, क्योंकि इसका जो आगाज़ होता है बीमारी का गला ख़राब होने से होता है। गला ख़राब, फिर सीना ख़राब, फिर खुदा न खासा नमोनिया, फिर बुखार। तो ये सब चीज़ें फिर इंसान को परेशान करती हैं। इससे लिंक एक बात है, बाज़ लोग जो है ना वो चूँकि टेलीविज़न आजकल बहुत देख रहे हैं, मीडिया की तरफ तवज्जो ज़्यादा है, घर में बैठे हैं, फारिग हैं इस वजह से, तो कुछ चीज़ें अपने ऊपर तारी कर ली हैं। अब जैसे ये सिम्टम्स में से एक है जो मुफ्ती साहब ने बताया कि आपको खुश्क खांसी आ रही हो या गले में प्रॉब्लम हो, लेकिन जिसको ये हो ज़रूरी नहीं उसको कोरोना हो गया। अब 8,000 या 7,000 या 10,000 का टेस्ट है, या शायद इससे सस्ता भी हो, वो करवाने के लिए लाइन में लगे हैं
اور ذہن پہ طاری کر لیا ہے کہ چونکہ یہ 5 علامتوں میں سے ایک علامت مجھ میں پائی جا رہی ہے تو مجھے کرونا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. آپ میں سمٹمز بعض اوقات آپ دیکھیں کیسے آپ میں وہ سمٹمز نہ ہوں تو بھی پازیٹیو آ جاتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ 1-2 ہوں تو آپ کو کرونا نہ ہو, کوئی اور بیماری ہو. عام دنوں میں بھی نزلہ کھانسی, گلے میں درد یا یہ خشک کھانسی جسے ہم کہتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی تھیں لیکن کرونا تو نہیں لگتا تھا. تو آپ کسی چیز کو اپنے اوپر طاری نہ کریں, اور یہ بالکل صحیح کہا فرمایا مفتی صاحب نے, ٹھنڈا پانی, آئس کریم, ان چیزوں سے اجتناب کریں ان دنوں میں, کیونکہ اگر ایک چیز چل رہی ہے نا تو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. جی مفتی صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جی یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ان چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے. یعنی اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی ہر سحری میں, ہر افطاری میں اتنی لذیذ اور مرغن غذاؤں کا انتظام کریں, اہتمام کریں کہ جو آپ کی طبیعت کے لیے گرانی کا باعث بن جائے, طبیعت آپ کی خراب ہو جائے. اسی طرح سے جب سحری وغیرہ کرنے کا معاملہ ہے آپ کا, تو سحری کا مطلب یہ نہیں کہ آخری وقت تک آپ کھاتے ہی رہیں. ہاں, جیسے ہم لوگ ہیں تقریباً ہم پون گھنٹہ 40 منٹ پہلے تقریباً سحری کے معاملات سے فارغ ہو جاتے ہیں, تو اس میں آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ تھوڑا سا ریلیکس مل جاتا ہے آپ کو, اور پھر 1-1.5 گھنٹہ جب فجر کے بعد گزرتے ہیں تو آپ سکون کی نیند سو سکتے ہیں. ہاں, اور پھر یہاں تک بھرنا ضروری نہیں ہے کہ مطلب اتنا بھر لیا کہ تہ لگا کے پانی کی اس پہ اور مطلب وہ ڈال دیا. تو اپنی صحت کے اعتبار سے دیکھیں, کسی کو جو ہے وہ چاول کے بغیر وہ زندگی نہیں گزار سکتا, ہاں, کوئی جو ہے جناب گوشت کے بغیر نہیں گزار سکتا, کوئی سبزی کے بغیر نہیں گزار سکتا. تو ہر ایک کی اپنی کیپیسٹی ہے, ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے, وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے وہ دیکھے. اور خاص طور پہ جو مریض ہوتے ہیں انہیں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد پورا سحری افطار کا اپنا ڈائٹ پلان بنا لینا چاہیے. جیسے میں اپنی کیفیت عرض کروں کہ میں ہلکی پھلکی افطاری کرنے کے بعد میں کھانا نہیں کھاتا رات کا. وجہ یہ کہ اگر میں کھانا کھاؤں تراویح نہیں پڑھا سکتا پھر میں, تو تراویح پھر تفسیر, پھر فارغ ہونے کے بعد پھر کھانے کے 2 حصے میں کر لیتا ہوں رات کے, کچھ کھانا گھر پہ کھا کر پھر کچھ کھانا یہاں پہ سحری میں, تاکہ 4-4 گھنٹے سے جو ہے مطلب کھانے کو مطلب جو ہے وہ ہم کر لیں مینیج. کیا بات, تو کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. مطلب جس دن میں کھانا کھا لوں تو تراویح پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے اس دن. اور ماہ رمضان سے پہلے ہی, یہ تقریباً 15-20 دن پہلے میں اپنے گھر پہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی چاولوں سے اب بالکل دوری ہو گئی ہے, کیونکہ چاول جو ہے وہ اب مارکیٹ میں مندی میرے گلا جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں. چاولوں کی مارکیٹ میں ہم مندی کروائیں گے. نہیں سب لوگ چاول کھائیں, بس بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں افطار میں چاول مطلب ان کا گزارا نہیں ہوتا. لیکن میں اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں کہ جس چیز سے نقصان پہنچنے کا آپ کو اندیشہ ہو اس پر احتیاط کریں. اگر پکوڑے سموسے نہیں کھائیں گے زندگی تب بھی گزر جائے گی, افطاری پھر بھی ہو جائے گی. اور خاص ایک نصیحت کے طور پہ بات کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جائے تو بھائی پھر کھانا پینا چھوڑ دیا کریں, 1-2 منٹ پہلے ختم کر دیا کریں. اب 4:38 کے بعد اذان شروع ہو گئی 4:40 پہ, اب پھر بھی اپنی اذان کے بعد ابھی اپنی والی کیا رہی ہے, ابھی اپنی والی آئے گی, ابھی اذان کا لگے ہوئے فلاں مسیح کی اذان چل رہی ہے ابھی تک, تو روزہ بھی پھر آپ کا چل رہا ہے. ہاں, تو روزہ آپ کا ختم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ سحری کے ختم ہونے کے بعد آپ نے پانی پی لیا, کچھ کر لیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں, اگر کریں گے اور بچوں کو ابھی سے نصیحت کریں کہ بیٹا 2-3 منٹ پہلے افطاری جو ہے سحری جو ہے وہ ختم کرنے کی عادت بنائیں نا. بہت شکریہ. چلتے ہیں بریک کی جانب, واپس لوٹیں گے, روحانی گلدستہ ہوگا. ڈاکٹر اشرفی صاحب تشریف لا چکے ہیں, تو بڑی خوبصورت باتیں ابھی مفتی صاحب نے بھی بتائیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب اس دفعہ جو ہے وہ صورتحال مختلف ہے. ہمارے یہاں صوبہ سندھ میں یا کراچی میں 5 بجے سے لے کر 10 بجے تک ریسٹورنٹس جو ہے وہ ٹیک اوے دے سکتے ہیں, یا میرا خیال ہے ڈیلیوری دے سکتے ہیں. ٹیک اوے بھی یعنی آپ جا کر پارسل بھی نہیں کرا سکتے, آپ کو گھر پہ ڈیلیوری پہنچ سکتی ہے 5 بجے سے لے کے 10 بجے تک. اس کے بعد کچھ بھی نہیں, یعنی اب پھر اگلے دن شام کو 5 بجے, کیونکہ روزہ ہے اور رمضان آرڈیننس بھی ہے. تو اس مرتبہ صورتحال مختلف ہوگی. یہ جو جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا نا پکوڑے سموسے وغیرہ, اس کی دکان پہ بھی رش نہیں ہوگا, تو وہ خوشبو جو آتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی. اور اگر اس کے پارسل کا انتظام گھر پہ ڈیلیوری کا ہے, مجھے نہیں پتہ, اگر ہے تو میرے خیال میں گھر پہ ڈیلیوری کا ہی ہے, تو فون کر کے منگایا جا سکتا ہے. تو اس بہانے شاید اس میں کمی بھی آ جائے گی, کیونکہ ہر کوئی فون کر کے منگوائے یہ ممکن نہیں ہے. تو چلتے ہیں بریک کی جانب, واپس لوٹیں گے ڈاکٹر اشرفی صاحب کے ساتھ روحانی گلدستہ مختصر سے وقفے کے بعد.